اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارتی فوج اور طالبان آمنے سامنے۔ افغان مجاہدین افغانستان کے بعد وادی جنت النظیر کو آزاد کروانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ کشمیر میں طالبان کے حوالے سے فکر نہ کریں۔ بھارتی فوج کی طالبان کے حوالے سے بڑی دھمکی پر طالبان کا دبنگ جواب۔ مودی کی ٹانگیں کام گئیں، خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ طالبان ترجمان کے بیان پر بھارتی میڈیا کیسے پوری دنیا میں واویلا کر رہا ہے، جبکہ ویڈیو میں افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے انٹرویو پر بھی تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ تاہم دلچسپ حقائق سے بھرپور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ضرور، تاکہ آپ کو بھی عالمی سطح پر متوقع اہم تبدیلیوں کا علم ہو سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، افغان طالبان نے عالمی منظرنامے کو جس رفتار سے تبدیل کیا ہے، اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس خطے میں اب بھارت کی بدماشی نہیں چل سکتی، کیونکہ افغان مجاہدین نے جس طرح اپنے زور بازو پر دنیا کی سب سے طاقتور فوج امریکہ کو عبرتناک شکست دی اور چلتا کیا، وہ مسلم دشمن ممالک کے لیے کسی عبرت سے کم نہیں، اور یہ بات بھارت کو بھی جلد سمجھ جانی چاہیے۔ مگر کشمیری مسلمانوں کے حقوق سلب کرنے والی بھارتی فوج کو تب تک عقل نہیں آ سکتی جب تک وہ طالبان کے ہاتھوں اپنا انجام نہ دیکھ لیں، اور اس بات کا اندازہ بھارتی فوج کے تازہ بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی آمد سے کشمیر میں بھی جہادی سرگرمیاں تیز ہو سکتی ہیں، اور بھارت کو یہ خوف ہے کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے اثرات بھارتی زیر انتظام کشمیر پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تاہم مودی سرکار کا کہنا ہے کہ ملک اپنے مخالفین کا سامنا ایک نئی قوت کے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ تمام چیلنجز کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ ایک طرف مودی سرکار کا یہ خوف ہے تو دوسری طرف بزدل بھارتی فوج کی جانب سے گیدڑ بھپکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک بھارتی جرنیل جنرل پانڈے نے طالبان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں بیرونی لوگوں کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یاد رکھیں یہاں سیکیورٹی کی صورتحال پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہے اور اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارتی فوج کی اس دھمکی پر طالبان کی جانب سے دبنگ جواب سامنے آیا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ افغان طالبان نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ کشمیر اور بھارت سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ بات قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا سہیل شاہین نے برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ زوم پر انٹرویو میں کہی ہے۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ ہماری کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق ہے کہ کشمیر، بھارت یا کسی بھی ملک کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ایک سوال کے جواب میں طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ حقانی کوئی گروپ نہیں، وہ افغانستان کی اسلامی امارت کا حصہ ہے۔ اس سے قبل طالبان کے رہنما اور قطر میں مذاکرات کرنے والی ٹیم کے رکن شہاب الدین دلاور نے کہا تھا کہ امارت اسلامی افغانستان میں سب کو نمائندگی دی جائے گی۔ بھارت جلد ہی جان جائے گا کہ طالبان بآسانی حکومتی امور چلا سکتے ہیں۔ طالبان رہنما نے خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ پاکستان ہمارا ہمسایہ اور دوست ملک ہے۔ انہوں نے 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم پناہ گزینوں کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کی فراہمی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ شہاب الدین دلاور نے کہا ہے کہ طالبان تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ احترام کی بنیاد پر امن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانوں نے ملک کو تقسیم کرنے اور تباہ کن جنگ میں مبتلا ہونے کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین، سال 2001 سے جب امریکی اتحاد میں افواج نے کابل سے طالبان حکومت کا خاتمہ کیا تھا تو انڈیا طالبان مخالف شمالی اتحاد کی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ اس جنگ کے 20 سال بعد طالبان کے اقتدار کو انڈیا کے لیے ایک بڑے سیٹ بیک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیا کے افغانستان میں اس وقت کے صدر اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ انڈیا نے اپنا تاثر بہتر بنانے کے لیے افغانستان میں کئی ترقیاتی اسکیموں میں اربوں روپے جھونک دیے، مگر طالبان کے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی انڈیا میں یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ اب ضائع ہو جائے گا۔ انڈیا نے 31 اگست کو طالبان سے اپنے پہلے سرکاری رابطے کے دوران دوحہ میں طالبان کے سیاسی امور کے سربراہ شیر محمد عباس تانگزئی کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی پریس ریلیز کے مطابق اس ملاقات میں انڈیا نے طالبان سے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت انڈیا مخالف سرگرمیوں یا دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ، روس اور چین جیسے ممالک کھلم کھلا طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں۔
تاہم طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنا انڈیا کے حکام کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تاہم افغان ترجمان نے بھارت کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حقانی کوئی گروپ نہیں ہے، وہ افغانستان کی اسلامی امارت کا حصہ ہیں، وہ اسلامی امارت افغانستان ہے۔ کھٹمنڈو سے دلی جانے والے مسافر برادر طیارے کے اغوا میں بھی طالبان کا مبینہ کردار بھی انڈیا کے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ اس طیارے میں 180 افراد سوار تھے۔ یہ طیارہ کندہار گیا، جہاں پھر اغوا کاروں کے مطالبے پر مسافروں کے بدلے 3 عسکریت پسندوں کی انڈیا کی قید سے رہائی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق سن 1999 میں انڈیا کے طیارے کے اغوا کے بعد یہ طالبان کا ہی گروپ تھا جنہوں نے پاکستان تک ان رہا ہونے والے دہشت گردوں کو محفوظ طریقے سے پہنچایا۔ سہیل شاہین کا دعویٰ ہے کہ طالبان نے طیارے کے اغوا میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور اس حوالے سے جو مدد فراہم کی اس پر انڈیا کی حکومت کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سہیل شاہین کے مطابق انڈیا نے ہمیں درخواست کی کہ یہ طیارے میں فیول کم رہ گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے محصور مسافروں کی رہائی کے لیے مدد فراہم کی۔ سہیل شاہین نے طالبان مخالف پروپیگنڈے کا الزام انڈیا کے میڈیا پر عائد کیا ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بھارت 2 حریف ملکوں یعنی پاکستان اور چین کے ساتھ پہلے ہی عسکری سنگ پھنسائے ہوئے ہیں۔ سابقہ اشرف غنی حکومت کے دوران بھارت کا کردار بہت نمایاں محسوس کیا جاتا تھا اور سابقہ کابل حکومت میں کئی اہم منصوبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر چکا ہے۔ اب نئی گریڈ گیم میں اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارتی ناقدین کا کہنا ہے کہ نئی دہلی حکومت نے غیر ضروری طور پر تمام انڈے اشرف غنی حکومت کے گھونسلے میں رکھ دیے تھے اور اب حکومت کے ساتھ بھارتی منصوبہ بندی زمین پر گر چکی ہے، جبکہ دوسری جانب چین بھی افغانستان کی نئی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ ماضی میں چین نے کبھی افغانستان میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا، لیکن اب وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ بیجنگ حکومت نے افغان طالبان کے لیے شاخ زیتون تھام رکھی ہے۔ چین کو یہ معلوم ہے کہ اس کی صنعتی ترقی میں افغان سرزمین میں چھپے معدنیات کے خزانے کتنے اہم ہیں۔ دنیا کے دیگر کئی ممالک کی طرح چین بھی افغانستان میں پائے جانے والے لیتھیم دھات کے ذخیرے پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ اس تناظر میں چین کوہ قراقرم سے ایک تنگ گزرگاہ کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹی مسافت کا راستہ پاکستانی سرزمین سے گزرتے ہوئے استعمال کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ناظرین، افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز کے مکمل انخلاء سے قبل ہی بھارت نے طالبان کی آمد کے پیش نظر اپنی تمام سفارتی معاملات سمیٹ لیے تھے اور پہلے مرحلے پر دیگر شہروں میں قائم قونصل خانوں کو بند کر دیا تھا اور اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا تھا۔ اسی طرح طالبان کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت مخالف گروپ مضبوط ہونے اور بھارت کو اپنا ہدف بنانے کے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔